ملا محمد عمر کے والد کا نام مولوی غلام نبی، دادا کا نام مولوی محمد رسول اور پردادا کا نام مولوی باز محمد تھا۔ 1960 میں افغانستان کے ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین ملا محمد عمر کے والد اپنے علاقے میں دین و علوم کی تدریس کی وجہ سے لوگوں میں علمی اور سماجی شخصیت کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کے والد 1965 میں وفات پا گئے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد 5 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ قندھار سے آروزگان چلے گئے، جہاں پر اپنے چچا مولوی محمد انور اور مولوی محمد جمعہ کے زیر اہتمام اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ملا محمد عمر 8 سال کی عمر میں اپنی دینی تعلیم کے حصول کے لیے ایک مدرسے میں داخل ہوئے۔ مدرسے کے رہنما ملا محمد عمر کے چچا مولوی محمد جمعہ ہی تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے چچا سے ہی حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے افغانستان میں اعلیٰ تعلیم کا آغاز کیا، مگر اسی دوران 1978 میں افغانستان میں کمیونسٹ کے داخلے کی وجہ سے حصول علم کا یہ سلسلہ ادھورا رہ گیا۔ قبیلے کے لحاظ سے ملا عمر کا تعلق پشتون قبیلہ ہوتک سے ہے۔ ہوتک پشتون قبیلے کی بہت بڑی شاخ ہے۔ افغانستان کی تاریخ میں معروف اسلامی شخصیت حاجی نرویز خان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ انہوں نے 1880 میں افغانستان کو ظالموں سے آزادی دلوائی اور افغانوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ ملا محمد عمر کا خاندان پیشے کے اعتبار سے ہمیشہ سے علماء اور دین مدرسین ہی رہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت، شرعی نظام اور مسلمانوں کی دینی اور فکری تربیت کے لیے وقف کر رکھی تھی، اسی لیے وہ اپنے علاقے میں بھرپور مقبولیت رکھتے تھے۔ ملا محمد عمر کا خاندان، بھائی اور چچا سب کے سب مجاہد رہے اور اب تک ان کے خاندان کے 4 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ افغانستان پر امریکہ کے حملے کے پہلے روز 7 اکتوبر 2001 کو ملا محمد عمر کے چچا ملا محمد حنیف وہ پہلی شخصیت تھے جو امریکہ کی بمباری میں شہید ہوئے۔ ملا محمد عمر ابھی 30 سال کی عمر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ افغانستان میں کمیونسٹ نے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ ملا محمد عمر کی طرح ملک کے دیگر نوجوانوں کو اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا مشکل ہوا، کیونکہ ان کا پہلا مقابلہ پورے ملک کی سطح پر علماء اور طلباء سے ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ملا محمد عمر نے اپنی دینی تعلیم چھوڑ کر جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے اپنا جہادی سلسلہ آروزگان میں شروع کیا۔ اس ضلع میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ ایک جہادی رہنما کی حیثیت سے ابھر گئے۔ انہوں نے اس صوبے کے مختلف حصوں میں سوویت یونین کے خلاف مختلف کارروائیوں میں اہم کردار ادا کیا، اس لیے وہ مجاہدین میں اتنی مقبولیت حاصل کرنے لگے کہ انہیں مجاہدین کے مرکزی گروپ کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ ملا محمد عمر کے ساتھی اور قائدین کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بہت کم عمر تھے مگر ہر طرح کی ذمہ داری ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ بہت ہی اچھی صحت اور طاقت کے مالک تھے۔ 1983 سے 1991 تک ملا محمد عمر نے قندھار میں بہت سے علاقے جہاں سوویت یونین موجود تھی وہ ہر روز کارروائیاں کرتے تھے۔ ملا محمد عمر کا سب سے پسندیدہ اسلحہ جسے وہ رشین ٹینکوں کے خلاف استعمال کرتے تھے وہ RPG-7 تھا، جسے راکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ راکٹ چلانے میں انتہائی مہارت حاصل کی تھی۔ قندھار کے بہت سے علاقے جہاں کے کمانڈر ملا محمد عمر تھے، ان علاقوں کا روسی شکست میں اہم کردار تھا۔ یہاں پر اتنے زیادہ ٹینک اور گاڑیاں تباہ ہوئی تھیں کہ سڑک کے دونوں کناروں پر روسی فوج نے مجاہدین کے حملے سے بچنے کے لیے ان تباہ شدہ گاڑیوں اور ٹینکوں کی دیوار بنائی تھی۔ ملا محمد عمر سوویت یونین کے خلاف کارروائیوں میں 4 مرتبہ زخمی ہوئے اور آخری بار ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہوئی۔ ملا عبدالغنی جو ملا عمر کے قریبی ساتھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امیر المومنین نے اتنے زیادہ روسی ٹینک تباہ کیے تھے کہ ان کی تعداد انہیں بھی معلوم نہیں۔ 1991 میں ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کے خاتمے اور ملک میں خانہ جنگی کے آغاز کے ساتھ دیگر مجاہدین سمیت ملا عمر نے اپنا اسلحہ اتارا اور اپنے جہادی خطے قندھار میں حاجی ابراہیم مسجد کے ساتھ ایک دینی مدرسہ قائم کیا اور اس میں رہنے لگے۔ مشکلات سے بھرپور 14 سالہ جہادی دور کے بعد ایک بار پھر اپنے چند مجاہدین ساتھیوں کے ساتھ اپنے ادھورے حصول علم کی سلسلہ کی تکمیل کرنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب کابل سمیت پورا ملک خانہ جنگی میں جل رہا تھا، لوگ اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں لگے تھے اور ہر طرف ظلم اور بربریت کا راج تھا۔ مخلص اور حقیقی مجاہدین کو سازش کے تحت کمزور کر دیا گیا۔ کچھ رہنماؤں نے شرپسندوں کو اپنے ساتھ ملا کر عوام میں لوٹ مار اور انہیں بے آبرو کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ملک کے خزانے
اور مشترکہ قومی وسائل کی لوٹ مار شروع ہوئی۔ اس طرح پورے ملک میں خانہ جنگی، فسادات اور لوٹ مار کا ایسا سلسلہ شروع ہوا، شاید ہی افغانستان کی عوام نے اس کی مثال پہلے دیکھی ہو۔ ہر ایک اپنی مرضی سے لوٹ مار کرتا، ملک کے قومی ذخائر، معدنی جنگلات اور معدنی ذخائر کا ایسا لوٹ مار کیا گیا جس کی ماضی میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی تھی۔ ملا محمد عمر جو اس وقت مجاہدین ساتھیوں کے ساتھ قندھار میں رہ رہے تھے، دیگر مجاہدین کی طرح وہ بھی گہری نظر سے حالات دیکھ رہے تھے۔ ان حالات نے انہیں بہت زیادہ پریشان کیا۔ قندھار میں 2 قدم بعد پھاٹک بنائے گئے جہاں سارا دن ملک کے مظلوم مسافر، خواتین، بوڑھے اور بچے ان لوگوں کے ہاتھوں لوٹے جاتے تھے۔ قندھار میں ظالمانہ ٹیکس کے اتنے پھاٹک لگے ہوئے تھے، جو لوگ ہر رات سے قندھار تک سامان لے کر جاتے وہ اپنے سامان راستے میں ہی اتار لیتے اور عام شاہراہوں کی بجائے ریگستان کے علاقے بارڈر تک پہنچ جاتے تاکہ ان پھاٹکوں کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ایسا فساد جس کا کوئی خاتمہ بھی نظر نہیں آتا تھا، مجاہدین کو اس بات پر مجبور کیا کہ فسادات کے خاتمے اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجاہدین نے آپس میں مشاورات اور اجلاس بلائے۔ ملا محمد عمر اور ان کے ساتھیوں نے پہلا اجتماع قندھار کے مشہور علماء اور شیخوں کے ساتھ منعقد کیا۔ ملا محمد عمر کی قیادت میں اسلامی تحریک میں فساد اور ظلم کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جس کی پکار پر عوام اور مجاہدین نے لبیک کہا۔ پہلے قندھار اور پھر افغانستان سے اکثر حصوں سے فسادیوں کا صفایا کیا گیا، اور اس وقت جب ملک کے اکثر حصے طالبان کے زیر کنٹرول آ گئے، اس وقت ملک کے بڑے بڑے علماء جن کی تعداد 1500 سے زائد تھی، قندھار میں اجلاس منعقد ہوا جس میں تمام علماء نے متفقہ طور پر ملا محمد عمر کے ساتھ افغان مسلم جہاد کا اعلان کیا اور انہیں امیر المومنین کا خطاب بھی دیا۔ کابل پر قبضے کے بعد 95% علاقے میں طالبان کی حکومت مضبوط ہوئی۔ ملا محمد عمر کی قیادت میں افغانستان میں شرعی قانون نافذ کیا گیا اور اسلامی نظام قائم کیا گیا، جہاں طویل عرصے بعد اسلامی نظام کی مثال قائم ہوئی۔ عام لوگوں سے اسلحہ چھین کر ملک کو اسلحے سے پاک کیا گیا اور اسی طرح ایک بے مثال امن قائم ہوا۔ اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا اس حکومت سے گھبرا رہی تھی۔ عالم کفر کے جابر حکمرانوں سے یہ حکومت برداشت نہ ہو رہی تھی، اور اسی لیے اس کے خلاف ایک اور پراپوگنڈا شروع کیا گیا اور مختلف بہانے بنا کر آخرکار اس ملک پر فوجی جارحیت اور حملہ کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔